میں چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ جتنے بھی صوفیہ اکرام اور ایون اسلام کے ساتھ بھی تھوڑا سا یہ معاملہ ہے کہ جب وقت کی گرد اٹھتی ہے تو وقت کی گرد بعض اوقات ایسے ہوتی ہے کہ جو سیکنڈری مائنڈ ہے، فرسٹ آئیڈیا کے بعد جو سیکنڈ والے لوگ آتے ہیں وہ اس آئیڈیا کو کنٹین کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ آئیڈیا جو ان سے ہے وہ ڈمپ ہو جاتا ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جو کہہ لیجئے کہ پیر صاحب کی محبت میں یا کسی صوفی شاعر کی محبت میں غرق ہے، ممکن ہے کہ وہ اصل آئیڈیالوجی اور کنسپٹ کو چھوڑ کے اپنی عقیدت اور محبت کے رنگ میں جو وہ سمجھا ہے یا وہ سمجھ پایا یا اس کی کیپیسٹی اتنی تھی. قرآن کہتا ہے کہ دو طرح کی زمینیں ہیں، ایک وہ زمین جو بیج لیتی ہے اور بہترین کھیتی دے دیتی ہے، ایک اور زمین ہے جو بیج لیتی ہے لیکن کھیتی بہترین نہیں دیتی. یعنی بیج وہی ہے لیکن زمین کا اثر کچھ ایسا تھا کہ وہ بہترین کھیتی نہیں دے سکا. اب جب بھی کوئی آئیڈیالوجی آتی ہے، جب بھی کوئی کنسپٹ آتا ہے بالخصوص صوفیزم کے حوالے سے، تو ایک تو آلریڈی اتنی گرد پڑ گئی ہوئی ہے. جیسے میں بڑا حیران ہوا کہ فیس بک پہ ایک بڑا اچھا کام انڈیا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ پڑھے لکھے 4 8 10 لوگ ہیں، کوئی بینک کا مینیجر ہے اور سارے لوگ ہیں، وہ مل کے انہوں نے گروپ بنایا. وہ گاڑی پکڑتے ہیں، انہوں نے سارا ڈھونگ کا سامان پکڑا ہوا ہے، وہ اس میں ایک تیر بنتا ہے اور اس کے بعد وہ شعبدے بازی سے لوگوں کو اپنا مرید بناتا ہے. یعنی یہ 2 4 8 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے گاؤں میں، اور اس کے بعد وہ سارا جب رزلٹ آ جاتا ہے، سارے لوگ مرید ہو جاتے ہیں، ہر دوسرا بندہ تابع داری کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ مل کے لوگوں کو بٹھا کے بتاتے ہیں کہ در حقیقت یہ کچھ نہیں تھا، یہ فراڈ تھا. فراڈ کس طرح تھا؟ مثلا ناریل میں انہوں نے پھٹکڑی ڈال کے کوئی چیز ڈال کے پانی پھینکتے ہیں تو اس میں سے دھواں نکلتا ہے، تو وہ سارے کے سارے اسی وقت اپنے چہرے کے تاثرات ایسے دیتا ہے جو ایکٹ کرنے والا ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، کسی چیز کو توڑے گا اس میں سے بلڈ نکل آئے گا، تو فوری طور پہ اپنے تاثرات ایسے کرے گا کہ سارے فوری طور پہ اپنے ہاتھ ادبن کر لیں گے کہ یار یہ کوئی بڑا ہی خوفناک ہے. اور ایک انہوں نے کریکٹر لے لیا فیمیل کا. اچھا، یہ وہ ساری چیزوں کو اس لیے پرفارم کر رہے ہیں ولیج ٹو ولیج جا کے کہ خدا کے بندو صوفیزم یہ نہیں ہے، یہ ڈھونگ، یہ تماشے، یہ ساری معذرت کے ساتھ لفظ ہے رنگ بازیاں، یہ صوفی ازم نہیں ہے. اپنے اندر امن پیدا کرنے کا نام اور اپنے سے منسلک لوگوں کی زندگی میں امن کا نام صوفیزم ہے. اپنی ذات کو نامکمل سمجھتے ہوئے کسی مکمل ذات سے تعلق کا نام صوفیزم ہے. اور اپنی ذات کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے جب آپ ایک سلسلہ، ایک رستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اٹرنل طاقت یا پاور ہے جس کے سامنے مجھے سرنڈر کر دینا چاہیے، جو حالات واقعات مجھے آ رہے ہیں ان میں سے ہی ایک اور چہرہ بھی دکھ رہا ہے جو بظاہر فزیکلی نہیں دکھ رہا لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے کہ آخر یہ سارے کے سارے حالات واقعات ایک ٹول کے طور پہ میرے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں. تو حضور والا یہ عجیب بات دیکھی گئی کہ یہ سارے کے سارے جو ڈھونگ والے ہیں انہوں نے تاثر خراب کر دیا. اب ہوتا کیا کہ جتنا بھی کرٹیسزم آتا ہے ہمیں صوفیزم پہ، جتنا کرٹیسزم، میں نے ساری اینٹی بکس بھی پڑھی ہیں اور کلاس کی کتابیں ہیں، ریئلی یقین کیجئے گا آپ صوفیزم کے اینٹی پڑھ کے، تصوف کی حقیقت کے پہ کتاب پڑھنے کے بغیر آپ صوفیزم نہیں سمجھ سکتے. جیسے اقبال کی آئیڈیالوجی آپ کو سمجھ صحیح تب آتی ہے جب آپ اینٹی اقبال بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ چوز کرتے ہیں کہ جو اینٹی اقبال ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہو کے، کس فاصلے پہ کھڑا ہو کے اقبال کو سمجھ کیا رہا ہے اور کیا اس فاصلے پہ اقبال سمجھا جانا چاہیے تھا یا نہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو کنسپٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے کہ جس میں ڈھونگ شامل ہو گئے اور جس میں سارے کے سارے میتھیکل کنسپٹ شامل ہو گئے، اور بالخصوص انڈیا میں ان چیزوں کا رواج اس لیے زیادہ ہو گیا کہ انڈیا میں یہ سارے کے سارے کنسپٹ پہلے سے ایک پرانا کلچر، میتھولوجیز ایک پرانی چلی آ رہی تھی، سینکڑوں ہزاروں سال سے انڈیا میں وہ کلچر چلا آ رہا تھا جس میں جو ان سے وہ ذات برادری والے مسئلے بھی پڑھ چکے تھے، جس میں جو ان سے وہ کشتری ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا برہمن کو. اب یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر زیادہ نرچر ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو یہ چیزیں سب سے زیادہ دنیا میں ڈومیننٹ ملیں گی، یہ فنکاری سب سے زیادہ ملے گی. یاد رکھیے گا جب بھی قومی سطح پہ شعور کی کمی ہوگی یہ چیزیں زیادہ جگہ بنائیں گی، یہ 2 نمبریاں جو ان سی ہیں یہ زیادہ جگہ بنائیں گی. پھر ہم لا علمی اور جہالت کا نام صوفیزم رکھ دیں گے. ہم فقط صوفیزم کو ڈول دمال سے آگے نہیں لے کے جا سکیں گے. ہم فقط اور فقط جون سا جب بھی ڈھونڈیں گے تو کسی کپڑے کے لباس کا نام صوف رکھ دیں گے. ہم کہہ دیں گے شاید یہ اورنج کلر صوفیزم ہے. حضور والا یاد رکھیے گا اس کپڑے کے لبادے کے اندر جو شخص ہے، جس کے متعلق جنید بغدادی کے پاس کوئی شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ حضور مجھے آپ کا خرقہ چاہیے. خرقہ وہ کپڑا ہوتا تھا جو صوفی پہنتا تھا، تو جب وہ اتارتا تھا اور بانٹتا تھا اس کو تو
اس کے مریدین تبرک کے طور پہ اس کے کپڑے کے ٹکڑے آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے اور ان کپڑے کے ٹکڑوں کو اپنی ٹوپیوں میں رکھتے تھے برکت کے لیے. جیسے ایک طویل عرصہ تک آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا کہ بادشاہ جو فتح پہ فتح کرتا رہا, اس نے اپنی ٹوپی میں رسول پاک کے موئے مبارک جو ان سے وہ رکھے ہوئے تھے. تو ادب اور محبت کے تقاضے پہ, شاید لاجک کی سائنس نہیں مانتی, میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے, تو اس کو کسی مرید نے آ کے جنید بغدادی کو کہا کہ حضور مجھے خرقہ چاہیے, وہ لباس صوفی کا, یعنی آپ کا لباس چاہیے. تو آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تمہیں یہ لباس چاہیے کیوں؟ اس نے کہا تاکہ مجھے فیض و برکات مل سکیں جو آپ پہ فیض ہے. آپ نے فرمایا تم اس کی جنید کی کھال پہن لو, پھر بھی تمہیں جنید والا اجر یا نتیجہ نہیں ملے گا جب تک تم جنید کی نیت نہ اپنا لو. یعنی پتہ لگا کہ اس لباس اور اس کھال سے بھی نیچے ایک چیز ہے جو نیت کرتی ہے, اور وہ نیت کی کلیئرٹی, وہ نیت کا خلوص, وہ ہے صوفیزم.